عابدس کر فون نتن عابد بشیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 شعبان المعظم 1447 بروز بدوار مطابق 18 فروری 2026 رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، لہذا یکم رمضان المبارک کل یعنی 19 فروری 2026 بروز جمعرات مقرر ہے۔ رمضان المبارک ایک عظیم اور مقدس مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کی برکتیں ساری کائنات پہ نمودار ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی عظمت اس طرح واضح ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سرچشمہ ہدایت ساری کائنات کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ میں اس موقع پہ تمام عالمی اسلام کو بالعموم اور جموں کشمیر کے عوام کو بالخصوص ہدیہ تبریک و تہنیت۔ تعمیر اخلاق کا یہ مہینہ انسانی اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں تجدیدیت اور حسن و جمال پیدا کرتا ہے، اور خدائے لا شریک کی وحدانیت کا اعتراف دل و جان، قلب و جگر سے نظر آتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہماری کامیابی کا ضامن، یکتائی کی علامت، محبت کی یکتائی کی علامت، شفقت کی بے پناہ خوبیوں کا نشان بن جائے، آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، کیا باضابطہ طور پر تصدیق ہوئی ہے، شہادت موصول ہوئی ہے، کل کیا پہلا رمضان کا روزہ ہوگا؟ جی، آپ کی موجودگی میں ہم نے ریکارڈنگ کی باضابطہ طور پہ، اگر کوئی سننا چاہے تو ہم پاس محفوظ ہیں۔ عبدالخالق صاحب ذرا وہ ریکارڈنگ شروع کر لیجئے۔ تو ابھی کہاں کہاں سے یہ مختلف جگہوں سے لے سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی، جموں کشمیر کے مختلف اضلاع سے شہادت موصول ہوئی ہے۔ شہادت موصول جی ہاں جی۔ تھوڑا بے ریپیٹ ہے پہلے آپ یہاں بیمبت دراس میں 4-5 آدمیوں نے دیکھا ہے چاند کو۔ آپ کا اسم شریف؟ میں محمد عبداللہ حنفیہ جامع امام ہم تھے جامع مسجد دراس۔ اچھا، یہاں دراس بیمبت میں جی 4 آدمیوں نے دیکھا ہے، ان کے نام ہیں، ہاں نام بتاؤ۔ عادل زرگر، عادل احمد زرگر، شمیم احمد زرگر، عنایت صادق، ہاں عنایت صدیق، ہاں، اور یہ انہوں نے دیکھا ہے۔ مولانا ظاہر، جی مولانا ظاہر، اچھا انہوں نے دیکھا ہے۔ چلو یہ تصدیق آپ سے ہوتی ہے۔ اوکے اوکے اوکے۔ اس کے علاوہ کون ہے؟ بیاہ کو بھی ڈاکٹر جعفر بشیر احمد عثمانی صاحب مسلم فضلہ بورڈ کے ممبر ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ سب جموں سے بھی شہادتیں ہوئی؟ جموں جانی پور سے، لداخ سے بھی؟ جی لداخ سے بھی ہوئی ہے۔ تو چونکہ اب انشاءاللہ باضابطہ کل ماہ رمضان مبارک کا پہلا نماز تراویح کا آغاز بھی ہوگا، تو امت مسلمہ کیا؟ سب سے پہلے میں مشاورتی کمیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص مولوی محمد عمر فاروق صاحب جو ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور مولوی رحمت اللہ صاحب قاسمی، سید محمد اسلم اندرابی صاحب، ڈاکٹر عبداللطیف کندی صاحب، مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی سدرہ، حجت الاسلام آغا سید حسن الموسوی، اور سید محمد طیب کاملی، سید حجت الاسلام آغا سید محمد شوکت حسین صاحب کینگ، سید فرید الدین بخاری، مولانا جناب فیاض احمد رضوی، جناب مسرور عباس صاحب، اور وارث علی شاہ صاحب، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ تقریباً یہ
120 لوگوں پہ ایک لسٹ ہے جو اس وقت جن کے ٹیلی فون نمبرات موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے رہے اور جن کی وساطت سے یہ اعلان کرنا ممکن بن گیا۔ جی، تو رمضان کے سلسلے میں کیا پیغام ہوگا؟ رمضان کو اسی طریقے سے اس کا استقبال کر لیجئے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے دیا ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے، تو اس کے مطابق عمل کر لیجئے۔ آج ایک ایسی منحوس خبر ہمیں پہنچی کہ ریاست میں پھر سے وہ جو گوشت ہے اس کو ضبط کیا گیا ہے، اور میں نے لوگوں سے پہلے ہی کہا ہے کہ مہربانی کر کے جب آپ صرف ان جگہوں سے آپ یہ گوشت خریدیں جہاں پہ آپ کو یقین ہے کہ یہ حلال ہے، اور حرام گوشت سے کھانے سے اجتناب کر لیجئے۔ اور ایڈمنسٹریشن نے جنہوں نے ان کا گوشت پکڑا ہے، میں ان کی سراہنا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ لکھن پور سے ہی یہاں چاہیے یہ لکھن پور میں ہی اس کو بند کیا جانا چاہیے۔ مفتی صاحب، رمضان کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلکی اختلافات آپس میں پیدا ہوتے ہیں، اس پیار محبت اور خاص کر مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ یہ جو منافرت پھیلتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اتحادی امت کی کتنی ضرورت سمجھتے ہیں آپ، اور کتنا اس پہ آپ زور دیتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا مبعوث ہونے کا کیا مقصد تھا، تو آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک دوسرے کی منافرت پھیلانے سے اخلاق پہ کیا اثر اس کا پڑتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، کا بٹوارا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف دست گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسلام میں، اسلام تسلیم و رضا کا مذہب ہے اور امن آشتی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، اس میں نفرتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ شکریہ حضرت۔